قدم زمین پر جم گئے. سارے جذبات، سارے احساسات کو ایک بول نے ذہن سے نکال کر اللہ رسول کی محبت کو دل میں ڈال دیا. کوئی ہے ایسے ایمان والا کہ جو اتنے بڑے جذبات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ قربان کرے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي السَّمَاءِ، آسمان پہ یوں ایک بھرپور نگاہ ڈالی. نظرتن آسمان پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور یوں کہا اللہم الہ السماوات والارض، اے زمین آسمان کے اللہ، و الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ. اللہ کو کہہ رہے ہیں لَأَجْعَلَنَّ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فِيمَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اب میرا یہ مال شادی میں نہیں لگے گا، میرا یہ مال وہاں لگے گا جہاں تو بھی راضی، تیرا رسول بھی راضی اور مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے. نہ شادی یاد رہی، نہ رات کا ملن وصال یاد رہا، نہ میرے بھائیوں سہاگ رات یاد رہی، نہ بیوی کے پہلو میں رات کو لیٹنا یاد رہا تو اللہ رسول کا کام بول کان میں یاد رہا. گھوڑا خریدا، ڈھال تلوار خریدی اور سوار ہو کر چہرے کو ایسے چھپا لیا، صرف آنکھیں ننگی، باقی چہرہ چھپا ہوا. صحابہ جو تھے وہ لمبے چوڑے سر پہ خوج نہیں پہنتے تھے جیسے رومیوں کی عادت تھی. جب معمولی سامان ہوتا تھا تو صحابہ کہنے لگے من المتلسم، ارے یہ کون ہے چہرہ چھپائے ہوئے؟ اور میرے بھائیو آپ کو خبر ہے چہرہ کیوں چھپایا؟ چہرہ اس لیے چھپایا کہ اگر حضور نے دیکھ لیا تو کہیں مجھے واپس نہ بھیجتے. ارے تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا. تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا. یہ خیال ہے کہ کہیں حضور نے دیکھ لیا تو واپس نہ کر. من المتلسم کون ہے بھائی؟ حضرت علی فرمانے لگے ارے اللہ کے بندے کوئی ہوگا پردیسی تمہارے ساتھ آ گیا تمہارے دین کی مدد کے لیے، چھوڑو اسے. اب جو ہوئی ٹکر اور اس مقابلے میں اترے اور لڑتے لڑتے حضرت سعد کے گھوڑے کو جو تیر لگا اور گھوڑا الٹ کے گرا اور مرا، حضرت سعد بھی ساتھ گرے اور جلدی سے اٹھے. فشمر عن صاعدیہ، جلدی اپنے بازو اوپر چڑھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں کو دیکھا، فبان سواد صاعدہ، اس کے کالے کالے بازو جب باہر نکلے آپ نے دیکھا اوا سعد انت، ارے تو مجھے سعد نظر آتا ہے. کب ابی انت و امی یا رسول اللہ، انا سعد، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اے اللہ کے رسول میں سعد ہوں. آپ ہمیں خوشخبری لے لے تو جنتی ہو گیا. واصبحت سعیدا، تو خوشبخت ہو گیا. بس اس خوشخبری کا سننا تھا تو چھلانگ لگائی مجمع میں، یہاں تک کہ آواز آئی اصیب سعد، جی یا رسول اللہ سعد شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے گئے اور حضرت سعد کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں کی لڑیاں سعد کے خون کو پوچھ رہی ہیں. حضور کے آنسو سعد کے چہرے پر گر رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ما اطیب ریحک و احبک الی اللہ و رسولہ، ما اطیب ریحک و احبک الی اللہ و رسولہ، ما اطیب ریحک و احبک الی اللہ و رسولہ. اے سعد تیری خوشبو اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت پیاری ہو چکی ہے، اور اے سعد تو اللہ اور اس کے رسول کو بے انتہا پیارا ہو چکا ہے. رو رہے ہیں، روتے روتے آپ ہنسے اور منہ پھیرا. ثم قال ورد الحوض ورب الكعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ اب پہنچ گیا. رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا. ابو لبابہ بن منذر کہنے لگے یا رسول اللہ مل حوض، یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حوض آتانی ہے ربی، یہ حوض ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے. ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. من شرب شربتا لا یظما بعدہ ابدا، جو ایک دفعہ اس سے پی لے گا
کبھی دوبارہ پیاس نہ لگے گی. حدیث میں آتا ہے اس حوض کے 4 کنارے، ایک کنارے پر ابو بکر، دوسرے کنارے پر عمر فاروق، تیسرے کنارے پر عثمان غنی، چوتھے کنارے پر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم. یہ چاروں صحابہ کناروں پر کھڑے ہیں. امت آ رہی ہے، یہ پلا رہے ہیں. حضرت ابو لبابہ نے فرمایا او ہو ورد الحوض کا مطلب سمجھ میں آیا کہ اس حوض کے ساتھ پہنچ گیا. آپ پھر عرض کیا یا رسول اللہ ارعین من کا ثلاثہ خصال، میں نے 3 باتیں آپ میں ملاحظہ کی. ایک تو آپ روئے، پھر آپ ہنسے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا. یہ کیا چکر ہے؟ حضور نے فرمایا اما بکائی فبکیت شوقا الی صاد، میں جو رویا ہوں تو اس میرے اپنے صحابی کی قربانی پر اور اس کے شوق پر رویا ہوں اور اس کی جدائی پر رویا ہوں. کس حال میں تھا، کس طرف کو جا رہا تھا، کن جذبوں میں جا رہا تھا اور کیسے یہ میرے امر پر قربان ہوا ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں. وَأَمَّا ضَحْكِي فَبِمَنزِلَتِهِ مِنَ اللَّهِ، اور میں ہنسا اس بات پر جب میں نے جنت میں اس کا درجہ دیکھا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجے کو دیکھا تو میں ہنس پڑا. وَأَمَّا إِعْرَاضِي عَنْهُ، اور جو میں نے منہ کو پھیر لیا، فَلِمَا رَأَيْتُ أزواجه من الحور العين يتبادرنه كاشفات سوقهن وباديات خلاخيلهن فأعرضت عنهن حياء، میں نے منہ اس لیے پھیرا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور وہ اتنی تیز دوڑ کے آ رہی ہیں کہ ان کے جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلی سمجھتے ہیں بھائی، ان کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹ گیا اور ان کے پاؤں میں چھن چھن کرتی پازیب مجھے نظر آ رہی تھی. میں نے شرم سے منہ پھیرا اور فرمایا بلغوا یا کہا ابلغوا یا کہا بلغوا زوجۃ سعد، جاؤ سعد کی بیوی سے کہو کہ اللہ پاک نے سعد کو تیرے سے زیادہ خوبصورت بیوی عطا فرما دی ہیں. میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امت تیار کی تھی کہ جو اس بات پر مر رہی تھی کہ ہم نہ بیوی کے، نہ بچوں کے، نہ ماں کے، نہ باپ کے، نہ دکان کے، نہ تجارت کے، ہم تو صرف اللہ اس کے رسول کے ہیں اور اسی کے نام پر مرنے والے اور اسی کے نام پر مٹنے والے. ہمارا کام تو اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے. ہم میرے بھائیوں کاروباری نہیں ہیں. جابر اور عبداللہ دونوں باپ بیٹا آپس میں لڑ رہے ہیں. جابر کہتا ہے میں جا کے اللہ کے راستے میں مروں گا، باپ کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں مروں گا. عبداللہ کی 7 بیٹیاں ہیں اور بیوی کا انتقال ہے اور جابر 15 برس کا ہے. بیٹے کو یہ خیال نہیں آتا میں چلا گیا تو بوڑھا باپ ہے، 7 بچیوں کا کیا بنے گا. باپ کو یہ خیال نہیں آتا میں چلا گیا تو 15 برس کا بچہ ان 7 بچیوں کو کیسے سنبھالے گا. میرے بھائیو، قربان جائیں ان صحابہ پر جنہوں نے جان مال کی قربانی دے کر ہم تک کلمہ پہنچایا. اگر وہ یہی اسلام سمجھتے جو ہم سمجھ رہے ہیں، دکانیں چمکاؤ، کاروبار بڑھاؤ اور بڑے بڑے مکانات بناؤ اور بڑے بڑے بلڈنگیں بناؤ تو میرے بھائیو ہم تک شاید اسلام کبھی نہ آتا. عبداللہ نے کہا بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرا ایک بیٹا ہے، لیکن یہاں جنت کا مسئلہ ہے، میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتا. بیٹے نے کہا ابا جان جب تم مجھے جنت پر ترجیح نہیں دے سکتے تو میں آپ کو جنت پر کیسے ترجیح دے سکتا ہوں، میں بھی جاؤں گا. کہا چلو بیٹا آؤ قرعہ ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلا وہ چلا جائے. باپ بیٹا قرعہ ڈال رہے ہیں. دکانوں کے جھگڑے ختم، مال کے جھگڑے ختم، کمائی کے جھگڑے ختم. آپس میں حسد پیدا ہوتا ہے جب کمائی کی دوڑ لگتی ہے، آپس میں بحث پیدا ہوتا ہے جب اقتدار کی دوڑ لگتی ہے، آپس میں دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں جب میرے بھائیوں لوگ کرسی کے پیچھے اور تجارت کے پیچھے جب دوڑتے ہیں تو حسد اور بحث پیدا ہوتے ہیں. اور جب میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ پاک کے دین کی دوڑ لگتی ہے تو ہر کالا گورا حضور سے عہد کیا تھا کہ جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حال میں میرے پاس تم نے آنا ہے اور دنیا کے چکر میں نہ آنا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ گزارے کے لیے اس کے پاس روٹی کھانی کو. میرے بھائیوں دین کو مقصد بنایا اور اس پر مرے اور اس پر مٹے. انصار بھی مہاجرین بھی دونوں پس رہے ہیں، دونوں مٹ رہے ہیں. بچوں کی فریاد ہے بھوک سے، بیوی کی فریاد ہے بھوک سے، حضرت اسماء تڑپ رہی ہیں بھوک سے اور ابو طلحہ کے بچے تڑپ رہے ہیں بھوک سے. لیکن ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اس پر سب کو لگا رہے ہیں. انصار جب بھوک سے بےتاب ہو گئے اور کاروبار اجڑ گئے اور کھیتیاں اجڑ گئیں تو کہنے لگے کیا کریں. انہوں نے کہا چلو حضور سے چھٹی لے لیں تاکہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا کاروبار ٹھیک کر لیں، پھر تبلیغ کا کام اور پھر
کیا تھا کہ جس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی حال میں میرے پاس تم نے آنا ہے، اور دنیا کے چکر میں نہ آنا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آنا مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ گزارے کے لیے اس کے پاس روٹی کھانی تو میرے بھائیوں دین کو مقصد بنایا اور اس پر مرے اور اس پر مٹے، انصار بھی مہاجرین بھی دونوں پس رہے ہیں، دونوں مٹ رہے ہیں۔ بچوں کی فریاد ہے بھوک سے، بیوی کی فریاد ہے بھوک سے، حضرت اسماء تڑپ رہی ہیں بھوک سے، اور کبھی طلحہ کے بچے تڑپ رہے ہیں بھوک سے، لیکن ہم نے اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے، اس پر سب کو لگا رہے ہیں۔ انصار جب بھوک سے بے تاب ہو گئے اور کاروبار اجڑ گئے اور کھیتیاں اجڑ گئیں تو کہنے